ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر جو اپنی ٹیم جو ہے تشکیل دی جا رہی ہے ٹرمپ کی جانب سے، وہ اس کا دنیا کے اوپر کیا اثر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ایکچوئل میں امریکہ کی پاور کیا ہے، کس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ کو چیلنج کرنا ابھی تک ناممکن ہے. اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ وہ ڈپلومیٹیکلی اسٹرانگ ہے اور ساتھ ساتھ وہ ملیٹریلی بھی اسٹرانگ ہے. تو یہ دونوں چیزیں وہ ساتھ لے کے چلتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا کے ساتھ سمجھ لیں کہ دنیا اس کو چیلنج نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی ملک اس کو اتنی جلدی چیلنج نہیں کر پائے گا. اور اس کے ساتھ ہم ایک چیز اور ڈسکس کریں گے ابھی، کیونکہ ہم نے ڈیفینس سیکٹری کی ان کی بات کی. اس کے اوپر جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ریجڈیٹی ہے، یہ ایک ریجڈ آدمی ہے، یا یہ شاید سوٹ نہیں کرے گا اور شاید اس کو سوچا جائے یا تبدیل کیا جائے. اسی طرح جو ہے ٹرمپ نے CIA کے جو ہے نئے سربراہ کا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اشرف سہیل صاحب سے. اشرف صاحب بتائیے گا کہ ایک تو ڈیفینس سیکٹری کے بعد جو ہے جو انہوں نے اپنا CIA کا جو ایک نامزد کیا ہے، جو کیا کہتے ہیں چیف، اس کے اوپر آپ بتائیے گا کہ یہ کیسی چوائس ہے یہ دنیا کو، کیونکہ CIA آپ کو پتا ہے کہ دنیا کو چلانے میں ان کا ایک میجر رول ہوتا ہے. تو وہ بتائیے کہ یہ کیسی چوائس ہے اور یہ کیا کس طرف لے کے جائے گا دنیا کو. دیکھیں، یہ وہی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس چوائس کے بعد کوئی امریکن پالیسیز میں وہ چینج آئے جس سے لوگوں نے توقعات وابستہ کی تھی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکن جو مسلمز ہیں، مسلمان خاص طور پر جو کمیونٹی وہاں پہ، یعنی اکراس دا بورڈ جتنے جس بھی ملک کا کوئی مسلمان تھا، انہوں نے جو ٹرمپ کو ووٹ کیا نا، وہ ایک بہت بڑے جھانسے میں آئے ہیں. ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور ان کو اس کا احساس ہوگا کہ یہ جو جنگ بند کرنے کا نام لے رہے تھے ٹرمپ کہ میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا، ویسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ ہوگا جو اسرائیل اور USA کی آپ کہہ لیں کہ آپس کی ایک تعلق ہے. آپ دیکھیں جو CIA کے چیف ہیں، ان کا کوئی آج کا تو تعلق نہیں ہوگا انٹرنیشنل پولیٹکس کے ساتھ، اور وہ ویری مچ انگیج ہیں مڈل ایسٹ سے بھی اور باقی بھی جو جہاں جہاں پر چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سعودی عرب کے حوالے سے بھی، ایران کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ان کے سٹیکس ہیں. تو وہ امریکن کی جو ایک پالیسی ہے، آئی تھنک سو کہ دیر از ناٹ اینی چینج، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مزید ہارش ہو جائے. مزید اس میں یہ جو چوائس ہے نا، ان کے بارے میں ویسے ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں، ان کے بیڈ ٹائم میں جو لوگ ان کا ساتھ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے زرداری والی اپروچ لی ہے، یہ اپروچ انہوں نے لی ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ایلون مسک ہیں یا ان کے جو باقی جتنے بھی ایکس فوجی بھی ہیں، کیونکہ ان کا جو اسپیشلی جو ابھی چیف CIA جو ہے بنے ہیں، ان کے اوپر کوئی الزامات بھی لگے تھے کہ یہ ملائن کیا لوگوں کو ٹرمپ کے لیے اس کی طرف لانے کے لیے. تو اس کے اوپر انکوائریز بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ٹرمپ کا اس کے ساتھ کھڑے رہنا اور اس کو چوز کرنا، یہ تو ایک چیز ہے. انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں ان کو ساتھ کھڑا کیا ہے، اور جو ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے ڈیفینیٹلی ان سب کے درمیان بھی ایک قدر مشترک ہے. اور جو ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ ایک ریجڈنس ہے، ایک شدت ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ غیر لچکدار ایٹیچیوڈ ہے. تو وہ ہر جگہ پہ دکھائی دے گا. جب میں نے ابھی اس لیے بات یہ کہی ہے کہ ہم اگر یہ توقع کریں کہ حالات جو ان سے ان میں شاید کوئی بہتری آئے گی، تو اس شکل میں تو کوئی بہتری نہیں. ہو سکتا ہے کہ دباؤ کے نتیجے میں اور ایک تھروٹل اپروچ کے نتیجے میں کوئی ڈر کے جسے کہا جا سکتا ہے، یا خوف زدہ ہو کر کوئی بندہ بیٹھ جائے یا دائیں بائیں ہو جائے، تو اس شکل میں کچھ. کیونکہ ٹرمپ لاسٹ بھی اس کا ٹینور اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ ایک اگریسو پرسنالٹی ہے، وہ اگریشن کے ساتھ کیا تھا، آپ نے بالکل درست کہا، دکھائی دے. کیونکہ وہ ہر اسپیشلی مڈل ایسٹ کی طرف جو اس کا وہ کیا کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بڑا تذیق امیز ہوتا ہے. وہ بڑا ان کو نان سیریس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور بیبی بھی کہہ کے وہ جو بلاتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم پاکستان کے اوپر، کیونکہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا یہ ڈائریکٹلی اثر ہوگا اور یہ ساری چیزیں تو چلنی چلیں گی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ IMF جو ہے وہ ان کا وفد جو ہے، ان کی میٹنگز جو ہیں وہ اب ختم ہوئی ہیں، اور کسی حد تک جو ہے ہماری جو وزارت فائنانس کی منسٹری ہے، انہوں نے کسی حد تک ان کو راضی بھی کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ہم نے اپنے جو فرسٹ سیمی کے جو ریزلٹس ہے اور کیا کہتے ہیں جو ٹارگٹس ہیں وہ تقریباً حاصل کر لیے ہیں. ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے ہیں، واٹ ایور دے پلیڈ ود نمبر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر لیے ہیں. اب جو ہے ان کے جو اثرات ہیں، کیونکہ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں
کہ گورنمنٹ جو IMF نے نشاندہی کی ہے کہ یہ 200 ارب روپیہ جو ان کی فضول خرچیاں ہیں ان کو ختم کرتے ہیں یا ٹیکس جو ہے لگاتے ہیں. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ عوام کے لیے جو ہماری کموڈیٹیز ہیں اسپیشلی جو ہمارے انرجی سیکٹر ہے اس کے اوپر جو ہے دوبارہ سے ٹیکس لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید پیٹرول جو ہے وہ 15 تاریخ کو 2-3 روپے اور مہنگا کر دیا جائے گا. تو اس کے اوپر آپ بتائیے گا کہ آپ کی ٹیک ہے کہ یہ لوگ حکمران جو ہے, یہ کلاس جو ہے, یہ اپنی جو عیاشی ہے اس کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں, عوام کے اوپر ہی مزید بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ بدقسمتی ہے, اسے ہم یہی کہہ سکتے ہیں, ایک انفارچونیٹ آپ کہہ لیں سچویشن ہے. اور میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ IMF کے ساتھ پاکستان کی انگیجمنٹ, اور کل ہم یہ بات کر بھی رہے تھے کہ IMF کا جو وزٹ ہے, ان پلانڈ وزٹ جو ہوا ہے وہ, اور اس کے اوپر انہوں نے جو جائزہ لیا ہے سارا, اس میں بہت ساری چیزیں پاکستان نے اچیومنٹس بھی کی ہیں, ٹارگٹس حاصل بھی کیے ہیں, لیکن خاص طور پر جو ریونیو ہے اور جو محصولات ہیں ان کے ٹارگٹس میں پاکستان جو ہے وہ پیچھے رہا ہے. اور IMF کو بہت سارے اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ وہ ساتھ ساتھ بھی ان تحفظات کا, ریزرویشن کا اظہار کرتے رہے ہیں IMF والے. مثلاً جب مریم نواز نے پنجاب میں وہ ایک سبسڈی دی اس کے اوپر, بجلی کے بلز کے اوپر, اور آپ نے بل دیکھے بھی ہوں گے جس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ مریم نواز نے وہ رعایت کر دی ہے, ماشاءاللہ اپنے جیب سے کر دی ہے انہوں نے, ایسے ہی لگا اس کو بل کو پڑھ کے. تو وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کے اوپر ایک تحفظ کا اظہار کیا. ابھی ریسنٹلی اپنا جو حکومت ہے, شہباز شریف ہیں پرائم منسٹر, انہوں نے بھی ایک پلان دیا ہے. اچھا ویسے ایک آن لائٹر نوٹ, جی ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے تنخواہ دار لوگ ہیں, پڑھے لکھے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا نام ہے, کیا یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی اسٹریٹجی خود بنا سکیں؟ کیونکہ IMF کو آ کے بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ یہ خرچے کم کریں, یہ بڑھائیں, یہ کریں. تو مطلب بدقسمتی ہے. میں نے آپ کو یہ ایک ورڈ میں نے آپ سے کہا کہ یہ اصل میں بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر ایک لفظ ہم بولتے ہیں احساس زیاں, فیلنگ آف لاس, وہ آپ کے اندر جب تک آتا نہیں ہے نا, آپ ہوش نہیں آتی, بالکل آپ ہوش نہیں آتی. وہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس قدر, یہ نہیں ہے کہ اپروچ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اب دیکھیں ایک ٹائم کے اوپر آپ کا جو پلان ہے 5 سالہ منصوبہ, وہ ملیشیا نے اٹھایا, وہ کوریا نے اٹھایا, اور اس نے شارٹ ٹرم میں اس پر عمل کر کے ترقی کر لی. ڈیفینیٹلی یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے. دیکھیں وہ بنایا ہم نے ہے, لیکن ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ ول نہیں ہے. اب مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اب چلیں IMF ہی آپ کو ایک پلان دے رہا ہے, بھائی کے اللہ کے بندو اس پر ہی عمل کر لو, کوئی ڈائریکشن مل رہی ہے تو اپنے پیٹ کے اوپر بھی کو بھی کاٹ لو, اور اکراس دی بورڈ. یہ آگے جا کے ہم بات کریں گے. اچھا اس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں. پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ, آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ماحولیاتی آلودگی کے اوپر ایک کانفرنس چل رہی ہے باکو میں, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے دنیا کو جو ہے وہ 6.8 ٹریلین ڈالر کی جو ہے وہ ضرورت ہے اس ماحولیاتی چیلنج سے. ٹھیک ہے, وہ 6.8 ٹریلین ڈالر ہی بنے گا. تو وہ جو ہے ضرورت ہے دنیا کو اس ماحولیاتی چیلنج سے نپٹنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک اچھی بات کی ہے, جو مینس کہ آپ کو لگے گا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اچھی لگی ہے, مجھے اچھی لگی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قرضے ہیں یہ ایکچوئل میں ترقی پذیر ممالک کے لیے موت ہیں. یہ انہوں نے بالکل آن دا اسپاٹ بات کی ہے, اور آن دا سمجھ لے کے پوائنٹ ہے بالکل کہ ایسا ہی ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو اتنے قرضے دے دیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنے انٹرسٹ دینے کے بھی قابل نہیں رہتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو چاہیے نہیں کہ چلیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو اقدام کرنا چاہیے, کہ پہلے بھی وہ ایک کانفرنس میں گئے تھے, وہاں پہ 1 ارب ڈالر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ وعدے کر کے لوگوں نے صرف 300-400 ملین پکڑا کے جو ہے وہ جان چھوٹے, اور وہ بھی قرض. تو یہ دنیا کو اپنی جو ہے توجہ اب اس اہم چیلنج کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کوپ 29 کا اجلاس ہوا ہے باکو میں آذربائیجان میں, وہ ہر سال ہوتا ہے, اقوام متحدہ اس کو ہوسٹ کرتا ہے, اور یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتا ہے. پچھلے دفعہ یہ شرم الشیخ میں ہوا تھا, مصر میں, اور اس میں دنیا نے بڑے وعدے کیے تھے پاکستان کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں ایک بہت ہاریبل پاکستان نے سیلاب کا اور طوفان کا اور موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو اپروکسیمیٹلی جو دنیا کے جو داد و شمار ہیں اقوام متحدہ کے, ان کے مطابق کو 30 ارب ڈالرز کا لاس ہوا. ایگزیکٹلی لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے جو ابھی تک سیٹل ہونے کی کوشش میں بیچارے لگے ہوئے ہیں, اور ہزاروں گھر تباہ ہوئے, سینکڑوں لوگ جو ان سے ان کی زندگیاں گئیں, پورا انفراسٹرکچر جو ان سے ہے ملک کا جو ہے پورے ملک کا 33% جو ایریا ہے
وہ پانی کے نیچے آ گیا, یعنی اس میں سیلاب آ گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں ان کا بھی تھوڑا ذکر کر لیں. انہوں نے بھی کوئی کہا ہے کہ ہمیں کچھ $300 ارب کے قریب چاہیے پاکستان کو ماحولیاتی. میں وہی بات بتانا, یہ ایک صرف میرا ایک لے لیجیے گا اس میں پوائنٹ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں نا, جب انہوں نے کسی چیز سے جان چھڑوانی ہوتی ہے, یا وہ انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, یا پھر وہ اتنے بڑے بڑے نمبرز دنیا کو پاکستانیوں کو سنواتے ہیں کہ پاکستانیوں کو یقین آ جائے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ بے بس ہیں, ابھی ہمیں ان سے امید بھی کوئی نہیں ہے اور ہم نے امید رکھنی بھی کوئی نہیں ہے. تو ایکچوئل میں یہ ماحول جو ہے کریٹ کیا جاتا ہے, یہ مینز ایک پرسیپشن ہے. اس کے اوپر اپنی میں اس پر میں اسی کو تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں, یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اب مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا لاس ہوا. اچھا, فیکٹ اور ریالٹی جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ واقعتاً یہ جو دنیا میں پولوشن ہوئی ہے اور یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کے جو بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس سارے عمل میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. ایگزیکٹلی پاکستان جو ہے نا وہ ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہا ہے. جرم جو ان سے ہے وہ بڑے بڑے جو ہیوج آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریلسٹ کنٹریز ہیں, چائنا, امریکہ. اب دیکھیں ٹرمپ آئے گا تو ایک اور بھی کام کرے گا. وہ پہلے بھی اس نے پیرس اکارڈ کو نکل گیا تھا وہ ماحولیاتی آلودگی کے اوپر, اس نے کہا میں نہیں دیتا پیسے کوئی بھی, اب جائیں اپنا کام کریں. ہاں, اس نے بہت سارے ملکوں کی ایڈز جو ہیں وہ ختم کر دی. اب مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جرم کسی کا ہے, بھگتان تو کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو. اس حوالے سے پاکستان جو بھی بات کرتا ہے وہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت اس کی بات جائز ہے کہ دنیا کے جرم کو ہم بھگت رہے ہیں, تو ہمیں دنیا کم از کم اس آپ کہہ لیں کہ آزمائش اور ابتلا سے اور اس عذاب سے نکلنے میں اور اس کا سامنا کرنے میں ہماری سپورٹ تو کرے اس پوائنٹ کے اوپر. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگلی بات جو ہے جو آپ نے کہی وہ دیٹ از آلسو ویری مچ ٹرو. اور ایک بڑی کہہ لیں کہ ایک ہماری, میں پھر وہی کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ یار دنیا یہ نہ ہو کہ جب تک عراق سے تریاک آئے یہاں پہ جو سانپ کا ڈسا ہوا ویسے ہی مر جائے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اسموگ نے کیا حالات کر دیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ موسمیاتی تبدیلیاں کس قسم کے, آپ کی زمین پھٹ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر جو اس میں کریکس آ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ تو کچھ کوشش کریں کم از کم, جو آپ اپنے لوگوں کو, یہ ہمارے جو وسائل ہیں, ابھی مجھے پتا چلا, آج میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ساری آپ کہہ لیں کہ لمبی چوڑی تقریر کے بعد یو این نے پاکستان کو $2.5 کروڑ دینے کا اعلان کر دیا ہے. مبارک ہو آپ کو $2.5 کروڑ کا. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ ہم بالکل, ہمیں سیاسی طور پر بھی اور ہمیں سفارتی طور پر بھی, دونوں سطحوں کے اوپر پوری دنیا کو انگیج کرنا چاہیے, اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے, ان کو ہمارے ساتھ انگیج ہونا چاہیے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, وہی والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ منتظر فردہ والی بات ہو کہ کوئی آئے گا تو ہم کھائیں گے. بھائی آپ بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلائیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہے. ایک طرف تو ہمیں IMF آ کے بتا رہا ہے کہ یہ والے 200 ارب جو ہے بچا لیجئے, اور یہاں سے بچا لیجئے, یہاں سے کما لیجئے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس نے ابھی ریسنٹلی 100 سے زیادہ جو ہمارے بڑے کرپشن کے کیسز تھے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ سینکڑوں ارب روپیہ معاف کیا گیا. یہ کس کے پیسے تھے؟ عوام کے پیسے تھے. ان کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ یہ معاف کر دیں, اور جن سے وہ پیسے لینے ہیں ان سے وہ پیسے نہ لیں؟ یہ ویسے میرا ذاتی اس کے اوپر نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہے وہ نقطہ جس کے اوپر جو ٹرو پولیٹیشنز ہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ ہے وہ پوائنٹ. وہ ٹرو پولیٹیشنز کو تو کڈنیپ کر لیں گے نا اگر کھڑے ہوں گے تو. نہیں, کڈنیپ ہو جائیں کڈنیپ یار, پھر کیا ہوا, وہ ٹرو نہیں ہے, پھر وہ رانگ نمبر ہیں سارے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں, آپ لے جاتے ہیں چیزوں کو. بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کن کے نمائندے ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور اس ایجنڈے کے اوپر لوگوں کے اندر چلیں, لوگوں کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا, ان کے اندر ایک سوچ ڈیولپ کر دی جائے ایک ڈیسنٹ وے میں, ٹھیک ہے, گریبان پھاڑنے والے وے میں نہیں. تو ایک مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ظلم جو ان سے ہے وہ صرف پارلیمنٹ تک نہیں ہے. میں آپ کو اور بھی ایک بات بتاتا ہوں, آپ کے تو ہر علم میں ہے کہ ابھی ریسنٹ ہمارے جو سپریم اور ہائی کورٹس ہیں, ہماری جو کورٹس ہیں, ان کے ججز کی سیلریز میں کتنا اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیں ان کے ہاؤس الاؤنس میں جو ہے ان سب نے کئی گنا اضافہ کر دیا گیا. ان سب نے اپنی وہ جو تاثر ہے نا گروہ بندی کا یا دھڑے بندی کا, اس کو ایک طرف رکھ کے, بالائے طاق رکھ کے, بسم اللہ پڑھ کے اس اضافے کو قبول کر لیا. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا
کہ نہیں یار میں ایک انصاف کے منصب پر مزے کی ہوں, بات یہاں میرے پہ کہ لوگ ان جو کے ہیں جو بھوکے staff مار ہوتا ہے رہے نا, ساتھ ان ہیں. کے سٹاف ہوتا ہے جی ان کے فنڈز بڑھا دیے گئے ہیں. ہاں جی, جو ثوابدید فنڈ ملتا ہے ان کو جی. وزیر اعظم سے ڈائریکٹلی, انہوں نے جس کا کوئی معاف کر حساب کتاب دیے, نہیں ہے, انہوں نے وہ معاف بھی کر کئی دیے, گنا بڑھا دیا گیا ہے. ادھر بڑھا دیے. وہ پنجابی دا ایک محاورہ ہے کہ چاچا چور تے بھتیجا قاضی, مجھا سنجیاں. سر یہ وہ بات ہے جو میں پہلے سے آپ کو کہتا ہوں مطلب کہ یہ ایک مافیا کے طور پہ کام سر کرتے ہیں. میں بھی وہی کہتا ہر ہوں, آپ اس مافیا کو نا آپ اس کو فریم میں کر ریکگنائز دیتے ہیں کرتے ہیں ایک فریم میں. میں کہتا ہوں کہ یہ سب اس میں ملوث ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں اگلی جو بہت ہی اہم خبر ہے, وہ ہے پی ٹی آئی جو ہے دوبارہ احتجاج کے لیے, ہم لاسٹ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے اس کی. اور یاد رکھیے گا یہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ فالو کرتے ہیں ایز پر دی گیلپ سروے. تو اس میں جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک کال دے دی ہے, 24 نومبر جو ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے. علیمہ خان صاحب جو ہیں وہ پیغام لے کے آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے یہ اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اور اس کو انڈورس کر دیا گیا ہے اشرف صاحب کے فیورٹ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے. انہوں نے کہا جی بالکل ہماری تیاریاں پہلے سے موجود ہیں اور ہم جو ہے چل پڑے ہیں ماشاءاللہ, اور ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کروائیں گے. ماشاءاللہ. اب بتائیے جی, اب وہ میں تو ماشاءاللہ ہی کہہ سکتا ہوں, میرے فیورٹ سر وہ چل پڑے ہیں. اچھا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب دیکھ لیں گے ہم. ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ پھر ہم اسلام آباد کو پر اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا گنڈاسا تیار کر لیا. انہوں نے بھی اپنا گنڈاسا تیار, دیکھیں انہوں نے تو کرنا ہی ہے, جب آپ ان پر حملہ کریں گے تو وہ گنڈاسا نہ تیار کریں. حملہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں مجھے سمجھ آتی, آپ کو دیکھیں وہ ایک بندہ, دیکھیں بات یہ ہے نا, آپ اس طرح سے نہ کریں, بات سمپل سی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, 24 نومبر کو انہوں نے اعلان کر دیا ہے پورے ملک میں احتجاج کا. جی ٹھیک ہے, ملک انہوں نے کہا بند کر دیں گے اور ایسی تیسی پھیر دیں گے. اچھا نہیں, ویسے حکومت کا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ حکومت جو ہے پہلے اسموک کی وجہ سے ہر چیز بند کر رہی ہے, اسکول بند, کالج بند, دفتر بند, تو وہ یہ بھی اس میں حصہ ڈال لیں گے, یہ بھی اس میں اپنا حصہ, وہ کہیں گے چلو اس کا اپورچونٹی کا فائدہ اٹھا لیں, کم نقصان ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہ اس صورتحال میں کہ جب آئی ایم ایف آپ کے سر کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑا ہے, اکانومی آپ کی جون سی ہے وہ ٹرائل میں سے گزر رہی ہے, پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں بڑھانے پر اب مجبور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پیٹرولیم, اور یہ بھی بتا دوں کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے انہوں نے کہا پہلے 60 روپے تک تھا, اب اس کو 70 روپے تک کر. ڈیفینیٹلی وہ IMF نے کہا اس کا امپیکٹ آئے گا. اب مطلب یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے لوگوں کو ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یار محنت کرو. نہیں ویسے ایک بات ہے, اس کے ہم اس سے ہٹ کے کہ ہمارا اختلاف ہے اس بات کے اوپر, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے ملک کے اندر بزنس کو رن کرنا, امن رکھنا, چیزوں کو سموتھ رکھنا, اسٹیبلٹی لے کے آنا, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں ان کو اندر کیوں رکھا گیا ہے, کیوں ان کو جو ہے یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں. آپ ان کو چھوڑ دیجئے, کیونکہ دیکھیں سارا احتجاج کس وجہ سے, اسی وجہ سے انہوں نے جو باہر آ کے کرنا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے, وہ جلد سے کر لیں گے, بس دیٹس اٹ, یہی کام ہوگا. لیکن ملک کے اندر جو ایک بڑا فیکٹر ہے, جو ملک کے اندر گھٹن کا ماحول ہے, ایٹ لیسٹ یہ ختم ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی انائیں ہیں جو اس کے آڑے آ رہی ہیں اور یہ ٹرانزیکشن ہونے نہیں دے رہی. نہیں, انائیں تو خیر جو بھی ہے اپنی جگہ پر ہیں, انائیں کوئی یک طرفہ نہیں ہیں, انائیں ہر جگہ پر ہیں, بلکہ انا کیا تکبرات ہیں ہر جگہ کے اوپر. بانی پی ٹی آئی جون سے ہیں وہ دیکھیں, اس سے پہلے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک پروسیس کے تحت رہائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بانی پی ٹی آئی فیس کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں, جو بھی ان کے اوپر مقدمات ہیں, اچھے برے جھوٹے سچے جو بھی ہیں, ان کا ایک ٹرائل ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بجائے اس بات کے کہ ہم اس چیز کی طرف جائیں کہ وہ ان کو باہر کیوں نہیں نکال لیا جاتا, بانی پی ٹی آئی کو ایک پیغام دینا چاہیے اپنے سارے جو ان کے فالورز ہیں کہ آپ کم از کم مجھے اپنے ٹرائلز کا سامنا کرنے دیں. ٹھیک ہے, اور انہیں دلیری کے ساتھ, بہادر آدمی ہے یار, دلیر آدمی ہے. دنیا پاکستان میں مختلف لوگ آتے ہیں اور سیاست میں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ بھی جیسے کہہ لیں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج جیسے کہہ لیں کہ آپ ہر طرح کی جو ہے وہ چاہتے ہیں ایک ایمینسٹی, اور یہ جو چیز ہے نا اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو اپروچ اس نے دی ہے, ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ جو اس نے کہا کہ باقی سارے چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, گندے لوگ ہیں, ہم نیک ہیں, فرشتے ہیں, ایماندار ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, پاکستان کے وفادار ہیں, پاکستان کے لیے لڑیں گے, مریں گے, کٹیں گے,
تو انہیں جو پاکستان کے جو ٹرو پرابلمز ہیں نا ان سے نکالنے کا ایک میچور اور ایک سچا راستہ اختیار کرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں کہ آپ ہر دوسرے دن لوگوں کو باہر نکلواتے ہیں. پتہ کیا ہوا آپ کو میں بتاؤں, 9 مئی کو ایک میری بات سنیں, 9 مئی کو جو 9 اور 10 مئی کو واقعات ہوئے, ان واقعات کے بعد درجنوں کی تعداد میں لوگ اپنی جسے کہہ لیں کہ ایک وہ گئے لانڈری سے دھل کر باہر آ گئے, پریس کانفرنس کی, سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے سوائے چند لوگوں کے جو کہ پھنسے ہوئے ہیں. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا فیوچر تباہ ہو گیا. آپ یقین جانیے اشرف رتا صاحب, آپ بہت بہتر جانتے ہیں, مہینے 2 مہینے تک لوگوں کے نوجوان بچوں کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں چلے گئے. ایسے ہی ہے بہت سارے ہمارے ابھی تک ہمارے قرب جوار میں ایسے ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں کے لیے, اس نوجوان نسل کے لیے, خان صاحب نے تو بعد میں یہ کہہ دیا کہ میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, بالکل درست ہے, اور ان کو لٹکا دیں. یہ پی ٹی آئی اگر کلیم کرتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں یا وہ ان کو زیادہ پین ہے, تو ڈیفینیٹلی جو جس طرح ان کی بھی بات کریں یار, یہ کیا بات ہے کہ 26ویں امنی ترمیم واپس لے وہ ساتھ چلیں اور تھوڑا سا عوام کے بارے میں سوچیں. اچھا آخر میں جو ہے ہم ایک اور بڑا ہی سیریس ایشو ہے اور اس وقت سمجھنے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو سکتا ہے, اس کی طرف آپ کی توجہ اور حکومت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو کاٹن کی پیداوار تھی وہ پچھلے چند سالوں میں تقریباً 20 سے 25-30% جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. پہلے جو ہے پاکستان پروڈیوس کرتا تھا تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ بیلز اینولی, جو پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ضروریات کو پورا کرتی تھی. اب جو ہے وہ آ گئی ہے 80 لاکھ بیل کے اوپر, مطلب 40-50 لاکھ بیل جو ہے وہ آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں اپنی ٹیکسٹائل چلانے کے لیے. تو آپ نے وہ کیوں کیا, ایسی کیا پالیسیز بنائی؟ اب جو سیم پالیسی ہے وہ ان کی گندم کے لیے ہے. کاشتکار جو ہے گندم اس کو گھر میں 4,000-5,000 روپے پر من اس کو کاسٹ کرتی ہے, تو وہ کیوں وہ فصل کاشت کرے گا جو اس کو نقصان دیتی ہے؟ تو حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور خاص طور پر کہ یہ دیکھیں اگر لوگ کاشتکار گندم کاشت نہیں کرے گا تو آنے والے دنوں میں پھر آپ کو ایک بحران کا سامنا کرنا پڑے گا اور باہر سے گندم امپورٹ کر کے لوگوں کو دینی پڑے گی جو مہنگی بھی ہوگی اور آپ کی اکانومی کے اوپر جو ہے اس کا بہت بڑا اثر بھی ہوگا. اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا اشرف صاحب کہ یہ کیا, اور اس میں جو سب سے مین رول ہے نا وہ شوگر مل مافیا کا ہے. انہوں نے شوگر کین کا جو ریٹ ہے وہ اتنا ہائی لے گئے تھے کہ اب کسان کو وہاں پہ پروفٹ نظر آتا ہے. لیٹس سپوز اس دفعہ تو انہوں نے کم کیا ہے ریٹ, وہ بھی نقصان ہی ہے, لیکن پہلے جو ہے وہ 400 روپے من کے حساب سے جو ہے وہ شوگر کین خرید رہے تھے, تو 1,000 من 1 ایکڑ سے پیداوار اگر ہو رہی تھی تو 4 لاکھ روپے اس کو فی ایکڑ جو ہے وہ مل جاتے تھے, کاسٹ بھی کوئی زیادہ نہیں تھی اس کی. تو لوگ جو ہے وہ شفٹ ہو گئے تھے شوگر کین پہ کاٹن سے, اور اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گندم سے جو ہے وہ بھی شوگر کین پہ گنے کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے حکومت کو بیلنس کرنے کے لیے اس کی کوئی پالیسی نہیں بنانی چاہیے؟ دیکھیں علی اشرف, اس وقت بھی ہزاروں ایکڑ کے اوپر کماد کھڑا ہے جی, ٹھیک ہے سر. اور آپ نے کاٹن کی بھی بات کی کہ کپاس جو ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ کتنی تیزی سے نیچے آئی. جی, گندم کے حالات ہم نے دیکھ لیے پچھلے سیزن میں, جی, اور اس سیزن میں جو چاول ہے منجی ہے اس کے جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. ایک تو بالکل آپ نے درست کہا کہ حکومت کو اس کے اوپر کوئی پالیسی فریم ورک دینا ہوگا, کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیں, کھل کے بتا دیں کسان کو کہ وہ بھائی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تاکہ وہ بیچارے اپنا تو اپنے حساب سے کچھ کریں. اور میں یہاں پر فارمرز کو بھی یہ بات کہوں گا, کاشتکاروں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ اب آپ وہ کہتے ہیں نا ساڑھے دن رہنا, وہ اس چیز سے نکل جائے. پاکستانی قوم پہلے اس چیز پہ ہے کہ 3.5. اب دیکھیں سب سے بڑا سیکٹر ہے پاکستان کا ایگریکلچر. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ایگریکلچر صرف کھیتوں تک نہیں ہے, اس میں لائف سٹاک سے لے کر آپ کی انڈسٹری اس میں انوالو ہے, آپ کی کاٹن انڈسٹری, آپ کی رائس انڈسٹری, آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہے ساری, یہ کھاد کی, اور اس کے بعد آپ کے ٹریکٹر اور آپ کے جتنے بھی آلات ہیں یہ سارے آپ انڈائریکٹلی دیکھیں تو ہر چیز انڈائریکٹ آپ کہہ لیں کہ, اور آپ اگر توجہ کریں, کوئی ایمانداری سے سوچے, احساس ذہن اگر ہمارے اندر پیدا ہو, ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہی فوکسڈ ہو جائیں نا, تو آپ یقین جانیے گا کہ ہم اگلے 5 سال میں دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہم خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, فارمر بیچارے کو بھی ہم ایک طرح سے ایک ایسا وہ جل دیتے ہیں کہ اب دیکھیں نا, پہلے آپ نے گندا کماد جو ہے اس کے اوپر اس کی قیمت بڑھا دی, اس کی پرائس بڑھا دی, اب اس پر آپ نے عدم توجہ کر دی, اور جس نے بویا ہے اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے گندم کی انسینٹیو دیا, لوگوں نے گندم بوئی اور ان کے گھروں میں خراب ہونا شروع ہو گئی. بالکل درست. آپ نے چاول کی بات کی, تو اس طرح سے نہیں. اور میں اس لیے یہ بات کہوں گا لاسٹ سینٹنس کے طور پر کہ فارمرز کو بھی اپنے لیے خود پلان کرنا. یہ ہمارے
پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا. ہم نے ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وقت زیادہ لے لیا ہے, تو ہم سمپل سی ایک آخری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو بھی پاکستانی ہیں, جو کسان ہیں, حکومت پہ نہ رہنا, اپنا انتظام خود کرنا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.